روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے، انہوں نے امتیوں کو، مخلوق کو مقصد یاد دلایا کہ تمہارا مقصد ہے رب کی عبادت کرنا۔ جس قوم نے نہیں مانا، نافرمانی کی، کسی کے اوپر بارش کا طوفان آیا، کسی کے اوپر زلزلہ آ گیا، کسی کے اوپر آسمانی بجلی گری، تمام کے تمام تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن نبی پاک جو اللہ کے سب سے پیارے محبوب ہیں، انہوں نے آ کے جب اپنے قوم کے کفار کو پیغام دیا کہ تم مان جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب وہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار نبی پاک دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی پاک نذیر بن کے آئے ہیں، فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ان کا حوصلہ دیکھو، کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہارا رب سچا ہے، تم سچے ہو، تو جس عذاب کی تم ہمیں خبر دیتے ہو نا، لاؤ وہ عذاب ہمارے اوپر۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم کسی کو چیلنج کریں، بھئی تیرے کو جو ہوندہ تو کر لے، اگر ہم دنیا میں کسی کو یہ چیلنج کر دیں کہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر کے دکھا، تو اگر وہ بندہ پاور والا ہوگا، اگر وہ طاقت والا ہوگا، تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے دکھائے گا۔ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ، تمام انبیاء و مرسلین، جن و بشر، شجر و حجر، تمام مخلوق کے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، نہ آپ کے رب کو مانیں گے، جو عذاب اگر ہمت ہے تو وہ عذاب ہمارے اوپر لے کر آ۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب یہ کفار عذاب تو مانگ رہے ہیں لیکن میں ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کروں گا، اس لیے کہ محبوب آپ ان کے اندر جلوہ گر ہیں۔ تو یہاں نقطے کی بات یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اگر کفار کے اندر موجود ہوں تو اللہ کافروں پہ بھی عذاب نازل نہیں کرتا، تو کل بروز قیامت جب اللہ کے محبوب اپنے امتیوں میں موجود ہوں گے تو جب اللہ کیسے عذاب نازل فرمائے گا؟ کہ یہ محبوب کی شان ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اگر محبوب کفار کے اندر موجود ہوں تو اللہ کافروں کو بھی عذاب نہ دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب اپنی امتیوں میں موجود ہوں اور اللہ اپنے محبوب کی امت کو عذاب دینا شروع کر دے؟